دعائے رمضان، دعائے رمضان، دعائے رمضان، دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے صدائے رمضان، رب کریم کی رحمت کی ہوتی ہے یہ پہچان۔ يسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الملي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الماهد الأحد الصمد القادر المقتدر المقتدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الزار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعائے رمضان، اور آج ہم رمضان المبارک کے 11ویں دن میں داخل ہو چکی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رحمت کے سائے کے بعد ہم مغفرت کے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں۔ آئیے آج کا دن توبہ، استغفار اور دل کی صفائی کے نام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں تلاوت کلام پاک سے، کیونکہ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ آئیے دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی کیا ہے اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ قیامت ہے، اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھن کی رنگ برنگی اون، تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے
وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا مرجع حاویہ ہے۔ اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ جزاک اللہ، کیا ہی خوبصورت آواز تھی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی جانب اور دعوت دیتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تاکہ ہم اپنی محفل کو محبت مصطفیٰ کی خوشبو سے معطر کر سکیں۔ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، خیر سے دن خدا وہ لائے دونوں حرم ہمیں دکھائے، خیر سے دن خدا وہ لائے دونوں حرم ہمیں دکھائے، زمزم و بیر فاطمہ کہ پئیں گے چل کے جام دو، زمزم و بیر فاطمہ کہ پئیں گے چل کے جام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو، ذات حسن حسین ہے عین شبیع مصطفیٰ، ذات حسن حسین ہے عین شبیع مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو، پی کے پلا کے میں کشو کچھ تو بچی کھوچی ہی دو، پی کے پلا کے میں کشو کچھ تو بچی کھوچی ہی دو، قطرہ دو قطرہ دو سہی کچھ تو برائے نام دو، قطرہ دو قطرہ دو سہی کچھ تو برائے نام دو، اب تو مدینہ لو بلا گنبد سبز دو دکھا، اب تو مدینہ لو بلا گنبد سبز دو دکھا، حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو، حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو، چاند سے ان کے چہرے پر یہ سوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو۔ ناظرین، رمضان ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے سبق لینے کا موقع دیتا ہے۔ آج ہم جس عظیم ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ صبر، علم اور عبادت کا پیکر تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر بڑے احترام کے ساتھ فرمایا وہ ہیں ادریس علیہ السلام۔ وہ بندہ صادق، وہ اللہ کا پیارا، وہ بندہ صادق، وہ اللہ کا پیارا، جس کو ملا رب سے بلند سہارا۔ علم و عمل کی روشن تھی مثال، ادریس کا تھا سب سے نرالا کمال۔ آئیے
حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے دعوت دیتے ہیں کہ آئیے جناب حضرت ادریس علیہ السلام کی ذات پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے قصص الانبیاء کا آغاز کیا ہوا ہے۔ آج ہم قصص الانبیاء میں حضرت ادریس علیہ السلام کو ڈسکس کریں گے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا موضوع۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہایت بلند پیغمبر تھے۔ اکثر روایات کے مطابق آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تیسرے پیغمبر تھے۔ آپ کا اصلی نام اخنق تھا، لیکن علم اور درس میں مشغولیت کی وجہ سے آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہا جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے علم سے نوازا تھا جو اس وقت دنیا میں بہت نایاب تھا۔ آپ کی شخصیت کے کچھ نمایاں پہلو یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہے قلم کا استعمال۔ انسانی تاریخ میں قلم سے لکھنے کا آغاز سب سے پہلے آپ ہی نے کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے لباس اور سلائی۔ آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنا کرتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے کپڑا بنایا اور سوئی سے لباس سلائی کر کے لباس تیار کرنے کا فن سکھایا۔ اس کے بعد ہے علوم فلکیات۔ ستاروں کی حرکت، حساب اور وقت کا اندازہ لگانے کا علم بھی آپ ہی نے شروع کیا۔ اس کے بعد ہے شہر سازی۔ آپ نے لوگوں کو مل جل کر رہنے کا طریقہ سکھایا اور دنیا میں پہلے بار شہر آباد کیے۔ اس کے بعد ہے تبلیغ اور حکمت۔ آپ کی دعوت کا بنیادی مقصد توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انصاف تھا۔ آپ نے لوگوں کو برائیوں سے روکا اور انہیں ایک پرامن معاشرہ بنانے کی ہدایت دی۔ آپ کی حکمت کا علم یہ تھا کہ لوگ دور دور سے آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم سوالات جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو پچھلی قسط کے جوابات بتا دیتی ہوں۔ سوال نمبر 1 تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کس وجہ سے ڈالا گیا؟ اس کا جواب ہے ان کے بھائیوں نے انہیں حسد کی بنا پر کنویں میں ڈالا۔ سوال نمبر 2 تھا حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی میں کس کیفیت میں مبتلا ہوئے؟ اس کا جواب ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اس قدر غمگین ہوئے کہ رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی۔ سوال نمبر 3 تھا کہ مصر میں حکمران بننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے خاندان کے ساتھ کیا سلوک رہا؟ اس کا جواب ہے انہوں نے نہایت رحم دلی اور سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اپنے پورے خاندان کو مصر میں بسا لیا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم آج کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق کس پیغمبر کے بعد تھا؟ سوال نمبر 2 انہوں نے کن علوم کی ابتدا کی؟ سوال نمبر 3 انسانی تاریخ میں ان کا سب سے خاص کارنامہ کیا تھا؟ سوال نمبر 4 ان کی دعوت کا مرکزی پیغام کیا تھا؟ اب شروع کرتے ہیں 4th سیگمنٹ، جس کا آج کا موضوع ہے توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ کیا صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا توبہ ہے، یا یہ دل کی وہ کیفیت ہے جب انسان ٹوٹ کر اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے؟ گناہوں کا بوجھ لے کر کہا جب میں نے یا رب، گناہوں کا بوجھ لے کر کہا جب میں نے یا رب، در کھلا رحمت کا ملا سکون دل بے حد۔ ناظرین، توبہ کا مطلب ہے واپسی۔ واپسی اس رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، واپسی اس در کی طرف جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، اگر سچے دل سے پلٹ آئیں تو رب ہمیں ٹھکراتا نہیں ہے۔ توبہ کے 3 مراحل ہیں: گناہ پر شرمندگی، فوراً گناہ چھوڑ دینا، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ اگر یہ تینوں باتیں دل میں آ جائیں تو سمجھ لیجئے در رحمت کھل گیا ہے۔ رمضان ہمیں یہی موقع دیتا ہے۔ بھوک ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کمزور ہیں، اور کمزور بندہ جب اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو وہی لمحہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، رات کا وقت ہے، سب سو رہے ہیں، آپ سجدے میں ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تھک گیا ہوں اپنے گناہوں سے، مجھے معاف کر دے، مجھے بدل دے۔ ناظرین، یقین جانیے وہ رب سنتا ہے، وہ خاموش آنسو بھی دیکھتا ہے۔ آج 10ویں دن ہم کیا کریں؟ تنہائی میں 2 رکعت نماز توبہ ادا کریں، اپنے گناہوں کی لسٹ دل میں بنائیں، جن کا حق مارا ہے ان سے معافی مانگیں، زبان کو استغفار کا عادی بنائیں۔ روز کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں۔
آئیے ہاتھ اٹھائیں۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرا در چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ایسی توبہ جس کے بعد ہم پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائیں۔ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمیں اپنا بنا لے، آمین آمین یا رب العالمین۔ پلٹ آؤ کہ در رحمت ابھی کھلا ہوا ہے، پلٹ آؤ کہ در رحمت ابھی کھلا ہوا ہے، گناہ گار کا بھی رب سے رشتہ جڑا ہوا ہے۔ جو آنسو بہا دے سچے دل سے رات کے پہر، جو آنسو بہا دے سچے دل سے رات کے پہر، وہی بندہ خدا کے قریب کھڑا ہوا ہے۔ ناظرین، رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے، آئیے آج سچی توبہ کر کے نئے سفر کا آغاز کریں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعائے رمضان